بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز ممبران کو یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور ٹیلی گرام گروپ پر اور بالخصوص ویب سائٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین کرام، الحمدللہ آج ہماری نویں ٹرانسمیشن جاری ہے۔ جس طرح ہم ہر دن آپ کے لیے بہتر سے بہتر ٹاپک لانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایسا موضوع رکھتے ہیں کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ رہنمائی ملے، اور ایک ایسا ٹاپک ہم آپ کے لیے رکھتے ہیں کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ نالج ہو، اس کی حقیقت اور اس کی سچائی آپ کے سامنے ہو۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ ہے جنات کی حقیقت، کہ جنات کی کیا حقیقت ہے اور جنات کی کتنی اقسام ہیں۔ کیا جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے؟ کیا یہ مخلوق انسان کو ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہے؟ کیا جنات کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی قوت رکھی ہے کہ وہ انسان کی جان لے لے، کہ انسان کو مار دے؟ وہ کون سے جنات تھے جو گمراہ ہو گئے تھے، اور وہ کون سے جنات تھے کہ جو راہ راست پہ رہے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں مخلوقات کی، تو اللہ رب العزت نے بدھ کے دن فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا فرمایا، اور جمعے کے دن اللہ رب العزت نے آدم کو پیدا فرمایا۔ جس طرح جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور آپ کو آدم کے نام سے مخاطب کیا، جب اللہ رب العزت نے جنات کو تخلیق فرمایا تو جنات کو کس نام سے مخاطب فرمایا؟ اللہ رب العزت سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور ہم نے جنات کے باپ جان کو آگ سے پیدا کیا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ان کو آدم کے نام سے مخاطب کیا، اسی طرح جب جنات کو پیدا فرمایا تو جان کے نام سے اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا۔ جس طرح بنی نوع انسان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی باپ کی حیثیت ہے، اسی طریقے سے جنات کی مخلوقات میں بھی جان کی حیثیت جو ہے وہ باپ کی حیثیت ہے۔ اس کے بعد جنات کی نسل چلی، جس طرح ابن آدم کی نسل چلی۔ اگر ہم جنات کی نسلوں کی بات کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کائنات کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصے پہ فقط صرف انسان کو رکھا، اور 9 حصوں میں اللہ رب العزت نے جنات کو رکھا۔ یعنی کہ ایک انسان کے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 جنات کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جنات کے رہنے کے باقاعدہ طور پہ مقامات رکھے گئے۔ اور جنات کی اگر ہم اقسام کی بات کرتے ہیں تو جو بات ہمیں حدیثوں سے ملتی ہے کہ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ قسم کے جنات جو ہوا میں پرواز کرتے ہیں، کہ جن کے پر ہوتے ہیں۔ ایک وہ قسم کی جنات کہ جو انسان کے مانند ہوتے ہیں، جو شریعت کے مکلف ہوتے ہیں، جو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں، ان کی افزائش بھی بڑھتی ہے۔ اور ایک وہ قسم کے جنات جو کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہے، جو موذی جانوروں کی صورت میں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، کہ جسے ہم کہتے ہیں ذات پات، قبائل، مختلف انسانوں کو مختلف قبائلوں میں تقسیم کیا، اسی طرح اگر ہم جناتوں کی بات کرتے ہیں
تو جناتوں کو بھی 7 سلطنتوں میں تقسیم کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے جناتوں کو جن 7 سلطنتوں میں تقسیم کیا گیا وہ تھے ابرسا، سبرسا، سارسا، سعیسا، اخنوسا، خنساسا بن ساسا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وہی 7 سلطنتیں ہیں کہ جن کے اندر تمام اجنّا اس میں مختلف اقسام کے اس کے اندر موجود ہیں، کہ جس کے اندر کچھ جنات مشرک بھی ہیں اور کچھ جنات مومن بھی ہیں۔ اگر ہم حدیثوں کی روز سے اگر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جناتوں کے رہنے کی جگہ کون سی اور اس کے پراسرار مقامات کون سے رکھے ہیں، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ ایک جنگل کا سفر کر رہے تھے۔ اب جب آپ ایک جنگل کے سفر کر رہے تھے تو آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دائرہ کھینچ دیا، یعنی کہ سب سے پہلا حصار کا جو طریقہ کار تمہیں جو سمجھایا وہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ حصار کس طرح اور کس ترتیب اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مسعود تم اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، اگر تم اس دائرے سے باہر نکلو گے تو یہ مشرک جنات تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دائرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے پوری رات میں نے اس دائرے کے اندر گزاری۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور صبح ہو چکی تھی تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ جنات آئے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، مشرک جنات اور مومن جنات تھے۔ وہ اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ حضور آپ ہمارے رہنے کی جگہ تعین کریں کہ ہم کہاں رہے کریں، کیونکہ مشرک اور مومن جنات جب ایک ساتھ ہوتے تھے تو وہاں جھگڑا ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھی باقاعدہ طور پہ، لڑائیاں ہوتی تھی باقاعدہ طور پر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو مومنین جنات تھے ان کو بلندی اور بہترین زمین ان کو میں نے دی کہ یہ تمہاری رہنے کی جگہ ہے، اور جو مشرک جنات تھے ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پشت ہے زمین کی اور بنجر زمین، آپ نے وہ حکم فرمایا کہ تم اس جگہ پہ رہا کرو۔ جب یہ جنات کے رہنے کا فیصلہ ہو گیا اور یہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان جاری کر دیا، اس کے بعد ان کی خوراک کے اوپر بات آئی تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم ہڈی اور کوئلہ اس سے استنجا نہ کیا کرو کہ یہ تمہارے مومن بھائی جو جنات ہیں یہ ان کی خوراک ہے۔ اور اگر ہم جناتوں کی بات کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ جناتوں سے جنگ ہوا کرتی تھی، باقاعدہ جنگ ہوتی ہیں ان سے۔ جو مشرک جنات ہوتے ہیں یہ شیاطین کے پیروکاروں میں سے ہوتے ہیں۔ جس طرح جب اللہ رب العزت نے جان کو پیدا فرمایا کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جناتوں کے باپ ہیں یہ، جس طرح ابن آدم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اگر ہم آدم علیہ السلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولادوں میں کچھ اولادیں گمراہ ہو گئیں، کچھ اولادیں نافرمان ہو گئیں، اور اللہ رب العزت اور کچھ اولادیں وہ آپ کے طریقے پہ رہیں کہ جس طریقے پہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور کچھ اولادیں حضرت آدم علیہ السلام کی ہدایت پر آج تک قائم و دائم ہے۔ اسی طرح جنات جو جان تھا ان کی بھی جو ان کی نسلیں چلیں اس میں بھی کچھ جنات جو تھے وہ گمراہی کی طرف چلے گئے، اور کچھ جنات تھے وہ ہدایت پر اپنے ہی دین پر قائم رہے۔ اگر ہم جنات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ اس کائنات میں اس زمین پہ اس روئے زمین پر جناتوں کی حکومت تھی، اور سرکش جناتوں کی حکومتیں تھیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا
اللہ رب العزت نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو اس وقت جناتوں کی حکومت اس زمین پر تھی. تو پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جو سرکش جنات ہیں، جو مشرک جنات ہیں، جنہوں نے اس زمین پہ شر پھیلایا ہوا ہے، ان سب کو قتل کر دینے کا حکم جاری ہوا. اللہ رب العزت نے کچھ ملائکہ کو چنا اور ملائکہ کو اس زمین پر بھیجا، اور جب اللہ رب العزت نے ملائکہ کو زمین پر بھیجا اور معلم ملکوت جسے ابلیس کہا جاتا ہے، وہ اس وقت معلم الملکوت کے مقام پر تھا، تو اس کو سردار بنایا گیا، اس کو سپہ سالار بنایا گیا اس لشکر کا. تو ابلیس نے ملائکہ کے لشکر کے ساتھ مل کر زمین پر قتل و غارت گری شروع کر دی. ان مشرک اور ان شیاطین جناتوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جو مشرک تھے. اور جب کچھ جنات جب قتل و غارت گری شروع ہوئی تو کچھ جناتوں نے جنگلوں کی طرف رخ کر لیا، کچھ جناتوں نے پانی کی طرف رخ کر لیا، کچھ جنات بنجر بیاباں کی طرف چلے گئے، کچھ جنات کہیں جگہ پہ چھپ گئے، اور کچھ جنات زمین کی پشت چلے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنات کی جو سب سے زیادہ جو رہنے کی جگہ ہے وہ زمین کے جو تیسری اور چوتھی زمین کے مابین کا جو حصہ ہے نا، وہاں پہ اس کثیر تعداد میں جنات ہیں کہ اگر وہ تم پہ ظاہر کر دیے جائیں تو سورج کی روشنی چھپ جائے، اندھیرا چھا جائے، اتنے جنات ہیں. اور کچھ حدیثوں سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں اتنے جنات ہیں کہ اگر آسمان سے سوئی پھینکو تو کسی جنات کے سر پر گرے. کیا یہ جنات جو اتنی کثیر تعداد میں ہیں، ان کے شر سے کس طرح محفوظ رہا جائے، ان کے شر سے کس طرح بچا جائے؟ ان کے شر سے بچنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں ایک دائرہ کھینچنے کا طریقہ کار سمجھایا. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائرہ کھینچا کہ تم اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، جس کو بزرگان دین نے باقاعدہ طور پہ حصار کا نام دیا، اور جس کو بزرگان دین نے باقاعدہ اپنے خلفاؤں کو، اپنے مریدوں کو، لوگوں کو اس چیز کی ہدایت کی کہ تم دائرہ کھینچا کرو. تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، کہ جس گھر میں جس جگہ پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس جگہ شیاطین جنات گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے. ایک حدیث سے ہمیں اور ایک بات ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوا کرے تو تم اپنے گھر کے دروازوں کو، کھڑکیوں کو بند کر دیا کرو، کیونکہ اس وقت جو نا شیاطین جنات کا خروج ہونے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت وہ گھروں سے اس وقت وہ ظاہر ہوتے ہیں. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت تم لوگ اپنے برتنوں کو اوندھا کر کے رکھ دیا کرو، ان کو کھلا نہیں چھوڑا کرو، کیونکہ جس کھانے کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اور وہ کھلا رکھا رہتا ہے تو شیطان اس کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں. اب آیت الکرسی ہی ہمیں ہمارے لیے سب سے بہترین اور سب سے زبردست حصار ہے. اگر ہم آیت الکرسی ہی کی بات کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ کچھ مال غنیمت جمع ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رسول کی اس پہ ڈیوٹی لگائی. اس جو مال غنیمت تھا اس کو ایک صحن میں رکھ دیا گیا. جب رات کا وقت ہوا تو ایک چور آیا، تو جب وہ چور کی آہٹ ہوئی تو ان صحابی کی آنکھ کھل گئی. ان صحابی نے اس چور کو دیکھا اور اس کو پکڑ لیا، کہا کہ تم چوری کرنے آئے ہو یہاں پہ. تو اس چور نے کہا کہ میرے گھر میں میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے لے جانے دیں، اللہ آپ کو رحم کرے، اللہ آپ کو اجر دے. تو آپ کے دل میں رحم آیا، آپ نے اس چور کو کچھ مال غنیمت میں سے حصہ دے کے اس کو چھوڑ دیا، روانہ کر دیا. پھر جب صبح ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چور رات کو آیا تھا وہ بہت شاطر ہے، لیکن وہ کل پھر آئے گا. صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میں اس کو جانے نہیں دوں گا. پھر دوسرے دن وہ چور آیا، پھر اس نے وہی مال غنیمت کو چوری کرنے کی کوشش کی، پھر آپ نے اس کو پکڑ لیا. پھر اس نے رویا اور پھر اس نے وہی اپنی عرضی کی
پھر حضرت آپ کو رحم آیا، پھر آپ نے اسے جانے دیا۔ جب صبح ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چور بہت شاطر ہے، یہ کل پھر آئے گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اب میں اس کو جانے نہیں دوں گا۔ تیسرے دن بھی وہی چور آیا۔ جب وہ تیسرے دن چور آیا تو صحابی رسول نے اس چور کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے وہاں لے کر جاؤں گا۔ تو اس چور نے کہا کہ تم مجھے جانے دو، میں چور نہیں، میں ابلیس ہوں، اور میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گا، اگر میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں تو تم مجھے جانے دو گے؟ آپ نے فرمایا کیا راز کی بات ہے؟ اس نے کہا جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے پھر ہم اس رکھے ہوئے سامان کو چوری نہیں کر سکتے۔ اب اس بات سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شیاطین جنات ہوتے ہیں یہ گھر سے بھی چوریاں کرتے ہیں۔ جب یہ سیریز چلے گی تو میں بتاؤں گا پھر اس کے بھی کیا طریقے کار ہیں جو جنات چوریاں کرتے ہیں، ہم ان سے بھی محفوظ رہنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ بتایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ہماری رسائی وہاں تک نہیں پہنچتی، تو پھر ان صحابی رسول نے ابلیس کو جانے دیا۔ جب صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پورا ماجرا پیش کیا گیا تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ ابلیس چور تو تھا لیکن بات سچ کہہ کر گیا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر والوں کا حصار کر دیتا ہے، اپنی مال و دولت کو جو اس نے اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے اس کو دم کر دیتا ہے، اپنی قیمتی اشیاء کو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیتا ہے، تو اس پہ شیاطین اس کو چوری نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت 2 فرشتوں کو اس کے اوپر مامور کر دیتا ہے کہ صبح ہونے تک وہ اس کی حفاظت پہ مامور رہتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انسانوں کے اور جناتوں سے بھی جنگیں لڑی ہیں، یعنی کہ جناتوں سے جنگ بھی لڑی جاتی تھی، جو سرکش جنات تھے، جو مشرک جنات تھے۔ اگر ہم جناتوں کی بات کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان آنے سے پہلے، یہ بات میاں حضور نے مجھے بتائی تھی، میاں حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے آنے سے پہلے انسان اور جنات ایک ساتھ رہا کرتے تھے، ایک ساتھ کام و کاج کیا کر سکتے، ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے۔ جب طوفان نوح آیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں ایک حجاب قائم کر دیا کہ جو انسانوں سے محفوظ ہو گئے، انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جنات بیسیکلی یہ وہ مخلوق ہے جو بالکل لطیف ہے، بالکل باریک ہے، اور انسان حجم رکھتا ہے، کثافت رکھتا ہے اس کا جسم، اور جنات یہ بالکل لطیف ہے، اس کی وجہ سے ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ ایک بالکل ہیولے کے مانند ہوتی ہے، یہ مخلوق ایک دھوئیں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ مخلوق ان کے اجسام اور ان کی شکل و صورت، اور اگر ان کی زندگی کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ٹاپک ہمارا کچھ طویل ہو جائے گا کافی، لیکن ابھی ہماری اس کی سیریز چلے گی کیونکہ ابھی ٹائم بہت مختصر ہے اور ٹائم بہت قریب ہے اس کا وقت۔ اچھا، ان جناتوں کی جو عمر ہوتی ہے یہ بھی ہزاروں سال ہوتی ہے، جس طرح انسانوں کی عمریں بھی باقاعدہ ہزاروں سال گزری ہیں۔ اور اگر ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو اب آج کے دور میں انسانوں کی عمر بالکل کم ہو گئی ہے۔ طبعی عمر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انسان کی طبعی عمر 40-50 سال رہ گئی ہے، لیکن جناتوں کی اگر ہم عمر کی بات کرتے ہیں تو ان کی ہزاروں سال کی عمر تھی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ضعیف آسا ٹیکتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا کہ مجھے یہ جسامت سے مجھے کوئی جن لگتا ہے،
جب وہ جن قریب آیا تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا. آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا. آپ نے فرمایا تم کون ہو, تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس جن نے باقاعدہ کہا کہ میرا نام جو ہے وہ ہے حامہ بن حزم بن عقیس بن ابلیس. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حامہ کا نام سنا اور اس کی جب پشت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ تیرے اور ابلیس کے میں تو 2 ہی پشت کا خالی فرق ہے. فرمایا ہاں میری عمر بہت طویل ہے. جب قابل نے حابل کو ہلاک کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا اور میں باقاعدہ ٹیلے پہ کود رہا تھا اور میں خوش ہو رہا تھا اور لوگوں کو بھڑکا رہا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت برا عمل کیا تو نے. فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تھا. میں وہ جنات ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تھا. پھر اس نے بتایا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دور دیکھا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا. پھر وہ جنات کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو میں اس وقت بھی ساتھ تھا. یہ وہ جنات ہے حامہ کہ جس نے اکثر و بیشتر انبیاء کرام کی صحبت کو اختیار کیا اور ان پہ ایمان لایا. پھر وہ زارو قطار رونے لگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے فرمایا یا رسول اللہ میں پھر گمراہ ہو گیا تھا. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کر آیا. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کر آیا. اور جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا کہ تمہاری عمر اتنی ہے اور اگر تم آخری محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تمہیں نصیب ہو تو تم اس محبوب کو میرا سلام کہنا. تو اس حامہ نے کہا یا رسول اللہ یہ امانت تھی جو مجھے آپ تک پہنچانی تھی. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پھر وہ جن ایمان لے کر آیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صورتوں پہ اس کو اجازت عطا کی اور اس کو بتایا اس کے طریقے پاک. اگر ہم جنات کی بات کرتے ہیں تو جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں. جس طرح انسان کو سزا اور جزا ہے اچھائی اور برائی پہ، نیکی اور بدی پر، اسی طرح جناتوں کو بھی سزا اور جزا ہے. تو یہ سیریز انشاءاللہ تعالی یہ ٹاپک ابھی ہمارا کنٹینیو رہے گا. مزید ہم جنات کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس میں ہم ایسی بات کریں گے کہ جنات سے ہم کی شر سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور جنات سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جس جگہ پر کوئی جنات موجود ہو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. جب کوئی ہم گھر خریدتے ہیں یا جب ہم کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو ہمیں کیسے اس چیز کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ کس جگہ کو گھر ہمیں خریدنا چاہیے یا نہیں چاہیے، یا ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں اس جگہ پہ جنات ہیں یا نہیں ہیں. اگر ادھر جنات ہیں تو ہمیں کیا عمل کرنے چاہیے. انشاءاللہ تعالی آگے ہم مزید اس ٹاپک کو بڑھائیں گے اور پھر جنات کے بارے میں مزید تفصیلی گفتگو کریں گے، اور جنات کے بارے میں انشاءاللہ مزید میں وہ کچھ آپ کو ڈیٹیلز دوں گا جو آپ کو کسی نیٹ ورک پہ نہیں ملے گی. تو یہاں پہ ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوتا ہے. اب ہمارا نیا سیگمنٹ جو شروع ہوتا ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے. آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارا نیا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے. ہم اپنے پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کہیں نہیں جائیے گا، ہم پھر حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. اور اب ہمارا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل کے لیے. تو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور لائیو کال کے ساتھ آپ اپنے مسائل ہم سے کامنٹس کر سکتے ہیں. اور جی السلام علیکم. جی آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. جی شیخ رحمت اللہ صاحب، آپ کو میری طرف سے سورہ قریش کی اجازت ہے، اور جو لوگ سورہ قریش کے لشکر میں حصہ ہے ان کو میری طرف سے سورہ قریش کی اجازت ہے. اور الحمدللہ یہ ٹرانسمیشن ہماری آفیشیلی ویب سائٹ پہ بھی دیکھی جا رہی ہے، اور آپ ہماری آفیشیلی ویب سائٹ پہ بھی اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جن لوگوں کی کال نہیں لگ رہی، بیزی جا رہی ہے، تو وہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنا مسائل ہمیں سے ڈسکس کر سکتے ہیں. جی عارف احمد صاحب، نظر بد کے لیے ہانڈی والے عمل کی اجازت. جی السلام علیکم. آپ تھوڑا زور سے بولیے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام حضرت جی، میں فریدہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. اوکے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں فریدہ ہوں، کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی آپ مختصر بات کیجئے. شاید ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ٹرانسمیشن بھی شاید آپ تک لیٹ پہنچ رہی ہے، سگنل ایشو ہے. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. اچھا شہناز فاطمہ، آپ نے سورہ قریش 1111 مرتبہ پڑھنا چاہتی ہیں، اور میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. آپ سورہ قریش 1111 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، اور 15 کا نقش 15 کے نقش کی بھی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اچھا، زیادہ تر لوگ مجھ سے اجازت طلب کرتے ہیں، تو میری طرف سے جو بھی میں آپ لوگوں کو علاج اور جو اس کے طریقہ کار کی اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے. چاہے وہ سورہ توبہ کی آخری اجازت لیتے ہیں تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے، اور جو لوگ سورہ قریش کی اجازت دیتے ہیں میری طرف سے ان کو اس کی اجازت ہے. جی السلام علیکم. جی ناظرین، آپ لوگ جو ہمیں لائیو کال کرتے ہیں، آپ لوگوں سے یہ چیز گزارش ہے کہ جب آپ کال کیا کریں تو آپ لوگ اپنے موبائل کا لاؤڈ اسپیکر بند کر دیا کریں. اپنے موبائل کا جو اسپیکر ہے نا، آپ اس کو بند کر دیا کریں. اور آپ سلام کے بعد آپ کی آواز بالکل کلیئر آتی ہے. آپ کوشش کیا کریں کہ اپنا مختصر سا مسائل اپنے بیان کریں تاکہ آپ کو جواب دی جائے. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں آپ کو. کیا حال چال؟ جی جی الحمدللہ. آپ بات کیجئے مجھ سے. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گجرانوالہ سے بول رہا ہوں، عبد الواحد. ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ سے نا سورۃ قریش کی اجازت لی تھی، وہ 1111 دفعہ پڑھنے کی ٹھیک ہے. رمضان شریف میں. تو اس کے لیے نا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، روز کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، پڑھی نہیں جاتی. تو میں آج بھی بیٹھا تھا، میں چلو بات کروں، شاید کوئی مہربانی کر دیں آپ. ٹھیک ہے، آپ ایک کام یہ کریں، آپ جو نا اپنا صدقہ دے دیں، اور صدقہ دینے کے بعد آپ جب پڑھائی پہ بیٹھیں تو آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے شروع کرنے سے پہلے. جب آپ درود ابراہیمی 11 مرتبہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو رکاوٹ آپ کے معاملات میں آ رہی ہے، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے کی وجہ سے رکاوٹ اس لیے آتی ہے کہ ہم اس چیز میں، ہم کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی روحانی
ہم پہ کسی نہ کسی قسم کے کوئی اثرات ہوتے ہیں، یا جس جگہ پہ ہم یہ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جگہ آلریڈی پہلے سے متاثر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم لوگوں سے پڑھا نہیں جاتا. اگر جب پڑھتے ہیں تو ہماری زبان کے اندر لکنت سی ہو جاتی ہے، یہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا. تو آپ جب یہ پڑھا کریں، پڑھنے کے بعد پانی دم کر کے اپنے تمام گھر والوں کو بھی پلائیں، اور گھر والوں کو پلانے کے ساتھ ساتھ آپ گھر کے اندر بھی چھڑکیں پانی کو. تو درود ابراہیمی 11 مرتبہ شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا میری بہن امبر خان، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی سسرال میں محبت اور عزت ہو، تو اس کے لیے آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان اسم یا ودود ہو، آپ نے 1100 مرتبہ 11 دن تک پڑھنا ہے، اور کسی میٹھی چیز پہ دم کر لیں، کسی نمک پہ دم کر لیں، یا کسی بھی چیز پہ دم کر کے آپ جو آپ کے سسرال والے ہیں، آپ کے شوہر، بچے اور جو جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، آپ سب کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب میں محبت ہوگی. اور جب اس کے اسم کا آپ 11 دن مکمل کر لیں گی، اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ روزانہ اس کو اپنے اسم کو اپنے ورد میں رکھنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ. جی محمد حمزہ، آپ کو میری طرف سے سورہ توبہ کی اجازت ہے، اور آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر جن کی لائیو کال نہیں لگ رہی ہے، ہمارا سسٹم مستقل بیزی جا رہا ہے، تو ہمارے ویب سائٹ پہ جائیں، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ایک پیج ہے، آپ اس میں اپنا نام اور والدہ کا نام لکھ کر آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وہاں بھی مسائل کو حل کر دیا جائے گا. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی جی وعلیکم السلام. آپ آگے جی جی بولیے. ہیلو. آپ کی آواز آ رہی ہے. جو لوگ ہمیں لائیو کال کرتے ہیں ان کی کلیئر آواز میرے پاس مجھ تک پہنچتی ہے. آپ اپنے موبائل کا اسپیکر بند کر دیا کریں. آپ سلام کر کر آپ اپنا مسائل کی طرف آگے بڑھیں. جی وعلیکم السلام. حضور بچی ہے ہماری بہن ہے حضور، جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اس کا دل جو ہے نا گھٹن، دل میں گھٹن سے ہو جاتا ہے حضور، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کیا مسئلہ ہے حضور؟ اچھا نام بتائیے مجھے، کس کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے؟ دیکھیں جب ہم کسی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، جب کسی عبادت کے لیے ہم بڑھتے ہیں آگے کی جانب، تو ہمارے جسم کے اندر جو خناس ہے، جو حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، اور جب یہ وسوسے پیدا کرتا ہے تو باقاعدہ طور پہ اس سے پناہ مانگی گئی ہے. آپ جب وضو کیا کریں تو جب وضو کرنے کے دوران آپ سورہ ناس وضو کرتے ہوئے ہی آپ کم از کم 1 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں. اور جی وعلیکم السلام. ہلو. جی وعلیکم السلام. اچھا باران رحمت، آپ کا نام کچھ بھی ہو لیکن آپ نے ماشاءاللہ نام بہت اچھا رکھا ہوا ہے کہ باران رحمت. جی آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ان اسماؤں کی اجازت چاہتے ہیں، یا عزیز ہو یا اللہ ہو، یا کریم ہو یا اللہ ہو، یا جبار ہو یا اللہ ہو، یا ستار ہو یا اللہ ہو، یا غفار ہو یا اللہ ہو. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اسم ہیں یہ ان کا تعلق خاندان قادریہ سے ہے. اس کا پڑھنے کا طریقہ کار ہے، جو لوگ ہر نماز کے بعد اس کی خاص ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی دعا مقبول بارگاہ ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی. آپ یہ اسم پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی ترتیب و طریقہ کار جو خاندان قادریہ کا ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی سنت کے بعد آپ نے یا عزیز یا اللہ ہو ایک تسبیح پڑھنا ہے. آپ نے ظہر کی نماز کے بعد یا کریم یا اللہ ہو ایک تسبیح پڑھنا ہے. آپ نے عصر کی نماز کے بعد یا جبارو یا اللہ ہو ایک تسبیح پڑھنا ہے. مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یا غفارو یا اللہ ہو ایک تسبیح پڑھنا ہے. اور آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا ستارو یا اللہ ہو ایک تسبیح پڑھنا ہے. یہ خاندان قادریہ کی ایک خاص ترتیب ہے جس ہر نماز کے بعد یہ ایک ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے. میری طرف سے آپ کو بھی اجازت ہے اور سننے والوں کو بھی اجازت ہے.
جو نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں مقبول بارگاہ ہوں، تو وہ ان اسماؤں کو اپنی نمازوں کے اندر شامل کر لیں۔ میری طرف سے اجازت ہے آپ لوگوں کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو، جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ استاد جی میری نا کال کٹ گئی، وہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، وہ 111 دفعہ جو سورت قریش پڑھنی ہے، آپ نے وہ ایک نقش بتایا، وہ 5 والا کھانا کالا رکھ کے، جی جی تو اس کی بھی مجھے اجازت ہے، رکھ لوں وہ بھی میں؟ جی جی بالکل، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس کی، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اپنے پاس۔ اور جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں اور جن نئے لوگوں نے ہمیں یہ ٹرانسمیشن کو جوائن کیا ہے، تو وہ ہمیں ویب سائٹ پر بھی اپنے مسئلے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور ہمارے ٹیلی گرام گروپ پر بھی ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے ہے، آپ اس گروپ کو بھی جوائن کر کے اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی محمد علی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ میں لیول 1 کلاس میں جوائن کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے اور آپ سے وہاں بات ہو پائے گی حضرت میرے پیر و مرشد۔ جی محمد علی صاحب، آپ لوگ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ لیول 1 کو جوائن کر لیں، میں انشاءاللہ تعالی خود آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت ہیلو مکمل کروں گا۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو، جی میری بہن آپ آگے بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، جی میری بہن آپ کی آواز آ رہی ہے مجھ تک۔ ہیلو، جی جی میری بہن آپ بولیے۔ شاید یہاں پہ کوئی کال کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ اس میں بڑی ٹیکنیکل فالٹ، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بہتر سے بہتر اس کو بنائیں، بہتر سے بہتر کریں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایشو کال میں آ جاتی ہے۔ تو کال میں اگر کال نہیں لگ رہی ہے آپ کی، اور اگر کال لگتی ہے تو آپ سے بات نہیں ہو پاتی، تو آپ اپنے مسائل ہم نے کامنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور کامنٹس میں کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی میں خود اس وقت کامنٹس دیکھ رہا ہوں اور آپ لوگوں کے جوابات میں خود دے رہا ہوں۔ اور جو لوگ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، جیسے محمد علی صاحب نے پوچھا ہے کہ لیول 1 میں جوائن کر لیتا ہوں آپ کا، تو کیا آپ اس کی کلاسز لیں گے؟ جی بالکل، جو ہماری ویب سائٹ پہ جو ہماری کلاسز ہوں گی انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد، وہ لائیو کلاس میں خود ہی لوں گا، اور اس میں خود آپ کی رہنمائی کروں گا، اور میں خود آپ کی رہبری کروں گا اس میں۔ اور جس کسی اسٹوڈنٹس کو اگر اسپیشلی میری کلاسز کے لیے مجھے ٹائم چاہیے ہوگا، تو میں ان کو ایکسٹرا ٹائم بھی میں ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر دوں گا۔ جی السلام علیکم۔ اچھا آپ کے مسائل۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو، جی وعلیکم السلام۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی السلام وعلیکم علیکم، السلام۔ ڈاکٹر بھائی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نوید بات کر رہا ہوں، کل بھی کال کی تھی میں نے، حزب البہار کے باقی کے سسٹم میں کائنڈلی بتا دیں، حزب البہار کا باقی اسلام آباد سے میں بات کر رہا ہوں۔ جی جی بالکل بالکل، آپ نے مجھے حزب البحر کے بخور کے لیے مجھ سے کہا تھا، تو میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد PDF فارم میں حزب البحر کا بخور اور اس کی اجازت میں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کروا دوں گا، اور باقاعدہ اپنی ویڈیو میں بھی اس کی اجازت دے دوں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پرسوں میں نے آپ سے بات کی تھی تو اپنا مسئلہ بتایا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ میں ابھی لائیو جواب دیتا ہوں، تو آپ نے جواب نہیں دیا تھا۔ اپنا نام بتائیں۔ مسئلہ میرا یہ تھا کہ میرے بچے پہلے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں، بعد میں کمزور ہو جاتے ہیں، لڑکپن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے پوچھنا تھا۔ اچھا آپ مجھے اپنا نام بتائیے۔ میں سورہ قریش پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی اجازت لینا چاہتا ہوں۔ آپ اپنا نام بتائیے۔ آپ کا نام بتائیے مجھے اپنا۔ اچھا آپ کی یہ دوسری کال تھی، لیکن شاید یہاں پہ نیٹ ورک ایشو ہے، جس کی وجہ سے کلیئر بات نہیں ہو پاتی، تو کائنڈلی آپ لوگ مجھے
اگر لائیو کال پہ بات نہیں ہو پا رہی تو ہمارا ٹیلی گرام پہ باقاعدہ گروپ بنا ہوا ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے. آپ وہ گروپ جوائن کر کے اپنا نام اور ڈیٹیلز ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی میں نے مسئلہ پوچھا تھا. نام ہے شہناز, ماں کا نام ہے زورا. ٹھیک ہے. شہناز کے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اس کے بہت مسئلے آ رہے ہیں. تقریباً بہت مسئلے ہیں اس کے ساتھ. تقریباً 7 بولے جب سے اس نے شادی کیے ہوئے. ٹھیک ہے. میری بہن شہناز, آپ جس مسائل میں پریشان ہیں آپ کی وائس مجھ تک کلیئر نہیں پہنچی ہے اور نہ مجھے آپ کی والدہ کا نام سمجھ میں آیا ہے. تو جب ہماری یہ ٹرانسمیشن ختم ہو جائے تو آپ باقاعدہ کومنٹس کے اندر اپنا نام, اپنی والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ مختصر لکھ کر آپ ہمیں کامنٹس کر دیں. تو جن لوگوں کے کامنٹس باقاعدہ میں خود ریڈ کروں گا میں ان کو جواب انشاءاللہ نیکسٹ دے دوں گا. جی وعلیکم السلام. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو جی جی ہلو. جی میں سن رہا ہوں آپ کو. اچھا, آپ لوگ جو کال کرتے ہیں آپ لوگ کال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سلام کر کے اپنا مختصر مسئلہ بیان کر دیں. آپ میری وائس کو نہ سنیں, دوبارہ میرے جواب کا انتظار نہ کریں, میں لائیو ہی آپ کو جواب دوں گا. تو آپ لوگ جب میرے جواب کا انتظار فون کے دوران ہی کرتے ہیں تو اس میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. آپ صرف اپنا مسئلہ بتا دیں, آپ کو جواب میں لائیو انشاءاللہ تعالی میں ضرور دوں گا آپ کو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اوکے. میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور میرا ایک ماشاءاللہ 9 سال کا بیٹا ہے. اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہو سکی اور جگہ جگہ ہم نے دکھایا بھی ہے تو سب کہتے ہیں کہ نظر بد ہے, کوئی کہتا ہے جادو کر آیا ہے, کوئی کچھ. کیونکہ میری بھی رپورٹ کلیئر ہے ماشاءاللہ سے اور میرے ہسبینڈ کی بھی رپورٹ کلیئر ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے تھوڑا سا اب پی سی او کا مسئلہ شروع ہو چکا ہے. آپ مجھے اپنا نام بتائیے. نائمہ فیضان. نائمہ, اچھا جی نائمہ فیضان. اچھا, آپ کی والدہ کا نام؟ عشرت جہاں. اسر کی جمع عشرت. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عشرت جہاں, ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مجھے آپ نے ضرور کیا تھا کیا کہا تھا کہ پلانے کے لیے, میں نے پوچھا تھا کہ وہ کس ٹائم پہ پلانا ہوتا ہے. آپ مجھے دوبارہ بولیے. ٹھیک ہے, آپ کس کو کسی بھی ٹائم جلا سکتی ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جی جی آپ جلا سکتی ہیں. جی جی السلام علیکم. ہلو, جی السلام علیکم. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی جی آپ بات کیے, میں سن رہا ہوں. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, سورہ قریشی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ اگر 1000 کی تعداد نہیں پڑھ سکتے تو آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اور 29 رمضان تک اس کو کنٹینیو رکھیں. اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟
اور جن لوگوں کی لائیو کال ہمیں مل رہی ہے نہیں مل پا رہی ہے تو وہ ویب سائٹ پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. پہلے بھی آپ کو سوال بتایا تھا لیکن آپ کی آواز کا بھی جواب آپ نے دیا تھا. ہمارا بچہ ہے اس کو قرآن پڑھنے بھیجتے ہیں حضور تو اس کو الٹی آ جاتی ہے بعد میں نہیں آتی. اس کا نام ہے واپس اور بنت جمیلہ اور ہماری بہن ہے اس کو 15 سال عمر ہے. اس کو نماز پڑھنے کے جو پڑھتی ہے نا تو اس کو جو ہے نا دل میں گھٹن گر جاتے ہیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے آپ اس کا نام ہے سعدیہ بنت عارف. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو جن لوگوں کی لائیو کال نہیں لگ رہی ہے تو جن لوگوں کو مسائل میں پریشانی ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب کال کیا کریں آپ لوگ اپنا اسپیکر بند کر دیا کریں کہ جب آپ لوگ اپنا اسپیکر بند نہیں کرتے تو پھر ہمیں یہاں ڈسٹربنس ہوتی ہے, آواز ڈبل ریپیٹ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آتا. تو جن لوگوں کی کال نہیں لگ رہی ہے وہ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پہ آپ کلک کریں اور اس کے بعد ہمارا ایک پیج ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے. آپ وہاں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ ہمارے ایک آپشن ہے, ایک ہم نے لائیو چیٹ فیچر متعارف آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے بنایا گیا ہے. آپ لائیو چیٹ پہ بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں. یہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد بھی آپ اپنا مسئلہ ہم سے وہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ. تو آج یہاں پہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے ٹرانسمیشن میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے. تو آج ہم اپنے ٹرانسمیشن کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی ہم پھر کل آپ کے لیے اسپیشلی ضرور ٹائم دیں گے. اور اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.